In the Western world, people take their pets everywhere and also in public transport where they often sit on chairs. My question is it applied to be able to perform here when you come into indirect contact with an animal? تو وہ لے جاتے ہیں ان کے جانور ہیں, تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو سیٹوں پر بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے؟ سیٹ کو یوں صاف کرو, بیٹھ جاتا ہوں اس سے. تمہیں یہ تو نہیں کہتے تم اس کو اپنی گود میں بٹھا لو, نہیں کہتے؟ نہیں. بس پھر ٹھیک ہے, تو تم سیٹ صاف کر کے بیٹھ جاؤ وہاں, اور کیا کر سکتی ہو؟ اگر تم کہو گے کہ میں نے نہیں بیٹھنا, اس کو اتارو, تو ہم کہیں گے تم اتر جاؤ, ہم نہیں اتارتے. تو ٹھیک ہے, یہ صرف اپنے گھر میں جو تمہاری اپنی چیز ہے وہاں گند نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ تم نے نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے اور صفائی رکھنی جگہ, تو ٹھیک ہے. باقی ادروائز اگر صاف کتے ہے, گند کند کوئی نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. کتے بعض دفعہ ٹچ کر جاتے ہیں لباس کو, ہم لوگ بہت زیادہ ریجیڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بہت سارے لوگ تھے, انہوں نے جو ہرڈز رکھے ہوتے تھے, بکریوں کے, لیمب شیپ وغیرہ رکھے ہوتے تھے, تو انہوں نے کتے رکھے ہوتے تھے, شیپرڈ ڈاگ. تو شیپرڈ ہوتے تھے وہ, ان میں لوگ مرد بھی پھر رہے ہوتے تھے اور وہ ان کے کپڑوں کو آ کے ٹچ بھی کر دیتے تھے. ظہر عصر کی نماز کا وقت ہوتا تھا, وہ لوگ آ کے مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے انہی کپڑوں میں, حالانکہ ان کو کتوں نے ٹچ کیا ہوتا تھا. وضو کیا, نماز پڑھ لی, تو کوئی ایسی حرج نہیں ہے. گند نہیں لگنا چاہیے, گند کی صفائی ہونی چاہیے. باقی گھروں میں کیونکہ گند وغیرہ آ جاتا ہے کتوں کے ساتھ ہی, اس لیے وہاں یہ اوائڈ کرو کہ مسجد صاف جگہ ہے, اس میں کتے نہیں آنے چاہیے. بلیاں تو پھرتی رہتی ہیں ہر ایک گھروں میں. باقی اسی سے خطرہ ہے نا زیادہ, ڈاگز رکھتے ہیں نا, اور ویسے بھی زیادہ بڑے خوفناک فیوریس قسم کے ڈاگ باز ہوتے ہیں, وہ تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے ان سے. ان کو ویسے ہی ان کے باہر بنا کے پین ان پہ وہاں رکھو. اور بسوں میں بیٹھتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, صفا کر لو جگہ. اگر کوئی گند لگا ہوا ہے تو صفائی کر لو. اگر وہ بال بول اس کے نظر آ رہے ہیں تو ایک ٹیشو سے صاف کر لو اس کا. ہر ایک کے پاس ٹیشو تو ہوتا ہے جیب میں, ٹھیک ہے.